بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بیٹے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم پہ ملی وحدت کا ٹاپک جو ہے اس کو ریڈنگ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں بک پہ۔ جی بیٹا، پیج نمبر 97 پہ آپ کے پاس سبق ہے ملی وحدت، اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو خاص الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تشویش کہتے ہیں بیٹا پریشانی کو، مظاہرہ اظہار کرنا کسی بات کا، ظاہر کرنا، احتجاج کسی بھی چیز کا آپ اس کے خلاف احتجاج کریں، قبلہ ظلم و ستم، پرسش کہتے ہیں پوچھ گچھ کو، انتشار، وحدت، مفکر، معتمر عالم، سینہ سپر اور مفاد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے خاص الفاظ ہو گئے۔ ہم اپنی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی۔ تشویش یعنی پریشانی ہو رہی تھی۔ حامد کے ابا، ابھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو، حامد کے ابا نے جواب دیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا۔ امی، راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، حامد نے جواب دیا۔ بھئی کیسا مظاہرہ تھا؟ حامد کے ابا نے پوچھا۔ 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا۔ بیٹا نہتے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حامد نے جواب دیا۔ حامد جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ امی میں ابھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر ظلم کیوں ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حامد، کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا کہنے لگے، حامد، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ حامد نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہوں تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ طلبہ کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا ہے۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ بیٹے ہاف چیپٹر ہمارا ہو گیا ہے، اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے یہاں تک۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو اسرائیلی فوج اور اس کے بارے میں ایکسپلین کر دوں کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز اس لیے ہے بیٹا کیونکہ وہاں پر اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر
پوری دنیا سے لا کر یہودیوں کو وہاں پہ بسایا ہے اور وہ ملک قائم کیا ہے جو کہ وہاں پر سرے سے تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور اب بھی وہاں پر وہ فلسطین پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور فلسطینیوں کو وہاں سے مارتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فلسطینی بھی، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو جوان رکھے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے اس پر قائم ہیں اور وہ ان سے بالکل بھی ڈرتے نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی. باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی ہم تھوڑا سا اردو بی کا بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا، اردو بی میں بیٹے ہمارے پاس پیج نمبر 49 سے 61 تک آپ کا گرامر ورک ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب سے پہلا پیج جو ہے پیج نمبر 49، اس کو آپ دیکھیے. تو اس میں ہمارے پاس فعل کا مفہوم اور اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، میں دوبارہ سے بتا دوں. فعل بیٹا کہتے ہیں کسی کام کو. ٹھیک ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق سے پایا جائے. مثلاً طارق اور طاہر مسجد میں گئے. طاہر نے خط لکھا. معمار مکان بناتا ہے. ہم کراچی جائیں گے. ان مثالوں میں گئے، لکھا، بناتا ہے، جائیں گے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ فعل ہیں. اب فعل کی اقسام کیا ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے فعل کی بیٹا 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. مثلاً خالد نے خط لکھا، فاروق نے کتاب پڑھی، اختر اسکول گیا. ان مثالوں میں لکھا، پڑھی اور گیا یہ جو ہیں یہ فعل ماضی ہیں کیونکہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہیں. ٹھیک ہے، فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے. مثلاً مالی پودا لگاتا ہے، حامد اسکول جاتا ہے، طاہر کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کام حال میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے فعل حال میں آتے ہیں، اس کو فعل حال کہا جاتا ہے. فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے. مثلاً اکرم پھول توڑے گا، زاہد کراچی جائے گا، افضل کرکٹ کھیلے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل مستقبل. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ اس کی مثال بیٹا دی گئی ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا کہ جائیں گے یا مر جائیں گے یا کدھر جائیں گے، تو یہ مستقبل کی بات ہے. یہاں تک آپ نشان لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے دیکھ لیجئے. فعل کی 3 اقسام ہیں زمانے کے اعتبار سے. ایک تو وہ فعل جو ہم گزرے ہوئے ماضی میں کرتے ہیں، جو گزرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ فعل جو ہم حال میں کر رہے ہیں، ایک وہ فعل ہے جو ہم مستقبل میں کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، اس پہ آپ ڈیٹ ڈال لیجیے گا اور اس کو اپنے فعل کو اور اس کی اقسام کو، اس کے مفہوم کو اور اس کی اقسام کو بیٹا یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.